بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 9 عبداللہ بن زبیر مکہ سے ملوکیت کا تختہ لرزانے والا۔ دمشق کے ایوان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ یزید بن معاویہ کی ملوکیت جو کربلا کے قتل عام کے بعد خود کو مضبوط سمجھ رہی تھی، اچانک لرزنے لگی۔ کربلا کے قیدیوں کی صدائیں، زینب اور سجاد کے خطبات امت مسلمہ کے دلوں میں یزید کے خلاف طوفان پیدا کر چکے تھے۔ یزید کا عبرتناک انجام۔ سن 64 ہجری یزید بن معاویہ کی حکومت کا تیسرا سال۔ شام میں فتنہ و فساد پھیلنے لگا۔ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے لوگوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے۔ یزید اپنے محل میں شراب و شباب کی مستی میں تھا کہ اچانک سخت بیماری میں مبتلا ہو کر تین دن کے اندر مر گیا۔ کسی نے کہا کہ یزید شراب کے نشے میں اونٹنی سے گر کر ہلاک ہوا۔ کسی نے کہا کہ اسے کوئی لا علاج مرض لاحق ہوا، لیکن تاریخ نے لکھا یزید کا خاتمہ ایسے ذلت آمیز انداز میں ہوا کہ اس کا نام بھی دمشق میں لوگ لعنت کے ساتھ لینے لگے۔ عبداللہ بن زبیر۔ خلافت مکہ کی ابتدا۔ یزید کی موت کے بعد دمشق میں ملوکیت کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھی۔ شام، مصر، عراق، ہر جگہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے حامی سراپا احتجاج تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے فرزند تھے، یعنی خلافت راشدہ کے روحانی وارث کے امین تھے۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا، جو خلافت قرآن و سنت کے تابع نہ ہو وہ خلافت نہیں، ملوکیت ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر سے خلافت راشدہ کی تجدید کریں گے۔ مدینہ، یمن، خراسان، ایران، عراق، سب نے ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ صرف دمشق بنو امیہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ بنو امیہ کی بوکھلاہٹ۔ دمشق میں یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا، مگر اس نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معاویہ بن یزید نے کہا، میں اس حکومت کو نہیں سنبھال سکتا جس کی بنیاد کربلا کے خون پر ہے۔ یہ بنو امیہ کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ شام میں خاندانی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بنو امیہ کی حکومت بے یار و مددگار ہو کر بکھرنے لگی۔ عبداللہ بن زبیر حجاز کا حقیقی خلیفہ۔ ابن زبیر نے مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاز، یمن، عراق، خراسان ان کے زیر حکومت آ گئے۔ مدینہ منورہ میں خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق قضا و سیاست کا نظام بحال ہوا۔ عبداللہ بن زبیر نے بیت المال کو عام مسلمانوں کا حق قرار دیا۔ سیاست شریعت کے تابع ہو گئی۔ کعبہ میں اذان کے بعد خطبے میں عبداللہ بن زبیر امیر المومنین کے الفاظ گونجنے لگے۔ امت کی خلافت راشدہ کے خواب کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ بنو امیہ کا نیا قاتلانہ وار۔ حجاج بن یوسف کی تعیناتی۔ دمشق میں بنو امیہ نے مروان بن حکم کو خلافت پر بٹھایا۔ مروان نے جیسے تیسے دمشق کو سنبھالا۔ پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان حکومت پر قابض ہوا۔ عبد الملک نے بنو امیہ کے زوال کو روکنے کے لیے ایک سفاک سیاہ سالار کو تیار کیا، حجاج بن یوسف۔ حجاج کو مکہ اور مدینہ میں خلافت زبیر کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کیا گیا، مگر عبداللہ بن زبیر نے حجاج کے خوف کو رد کرتے ہوئے کہا، ہم نے کربلا سے سبق لیا ہے، جو حق کے لیے لڑتا ہے اسے تلوار سے خوف نہیں آتا۔ مکہ پر گھیرا تنگ۔ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کر دیے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھی شہید ہوتے رہے، مگر کعبہ کی دیواروں سے تکبیر کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ملوکیت اور خلافت راشدہ کے درمیان آخری معرکہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے تلوار اٹھا لی۔ ماں حضرت اسماء نے کہا، بیٹا موت سے مت ڈرنا، ظالموں کے آگے جھکنا آل ابو بکر کی شان نہیں۔ ماخوذ البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔
سیرہ علام النبلہ امام ذہبی۔ اگلا باب عبداللہ بن زبیر کی شہادت، خلافت راشدہ کا آخری چراغ، حجاج بن یوسف کا حملہ، کعبہ پر منجنیقوں کی بارش اور ابن زبیر کی عظیم شہادت۔